بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص یہ مکی صورت ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ وہ اللہ ایک ہے۔ اصل میں جو کفار مکہ تھے اور مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ تم جس اللہ کی طرف بلاتے ہو اور جس اللہ کی تم ہمیں صفات بتاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس کی عبادت کرو، تو یہ کون ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے؟ تو پھر جب وہ اس طرح کے سوال کرتے تھے تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کی شکل میں نازل کیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اللہ کیا ہے، ایک ہے۔ اس میں کوئی نہ اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کی طرح ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت سے بہت سے باطل عقیدوں کا رد اس طرح ہوا کہ کچھ لوگ ہیں وہ مجوسی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا 2 ہیں، ایک خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے۔ اور ہندو جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں، کہ لاتعداد خداؤں کو مانتے ہیں، تو ان کا بھی رد ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ چیز کا خدا ہے، یہ الگ چیز کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا دیوتا ہے، یہ فلاں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، ایک اللہ ہے جو سب کاموں کو صرف خود تنہا کر سکتا ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے۔ آپ فرمایا کہ اللہ الصمد، یعنی ذات، اللہ کی ذات کو تو یہ مخلوق سمجھ ہی نہیں سکتی نا پوری طرح، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ تو مخلوق کے خالق کو پوری طرح سمجھ جانا یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کی صفات اور اس کی جو بڑی بڑی صفات ہیں اس کو سامنے لے آیا جائے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایک حد تک اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو جاتا ہے۔ پھر آگے جتنا آدمی آگے جاتا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو جتنی زیادہ نصیب ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن سب کے لیے جو ہے تعارف وہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کیا مطلب؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ تمام حاجات میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ جتنے بھی کام ہیں، جس کا بھی کام ہے، جو بھی کام ہے، وہ سب کہ سب کون کرتا ہے، ہر کام کون بناتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت سمدیت ایسی صفت ہے کہ اس کا کام تو کسی کے بغیر بھی بن سکتا ہے، یعنی وہ جو کام کرتا ہے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہے اس سب کو اپنے کاموں کے کروانے میں کس کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اللہ کے کوئی بیٹے ہیں، نہ ہی اللہ کسی کے بیٹے ہیں۔ تو جو عیسائی ہیں یا یہودی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو اس سے ان کی بات کیا ہوگی؟ رد ہوگی، بات غلط ثابت ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں، یہ ساری وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرمائے نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر غالب آنا تو دور کی بات ہے، اس کے ہم مثل اور اس کی طرح کا ہونا بھی مخلوق میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ آگے سورۃ الفلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ صبح کے رب کی کیا مطلب؟ یعنی جو رات کو ختم کرنے کے بعد صبح کی روشنی لے کے آتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں، لیکن یہ صفت اللہ کی یہاں پہ کیا ہوئی، بیان ہوئی کہ صبح کے رب کی، جو رات کے اندھیرے کو ختم کرنے کے بعد روشنی کو لے کے آتا ہے، وہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات اس میں ان کی برائی، مخلوقات بری بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، کوئی دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتی ہیں، فائدے والی بھی ہوتی ہیں۔
تو فرمایا کہ من شر ما خلق، کہ میں ہر چیز کی بدی سے پناہ میں آتا ہوں جو اس نے بنائی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات بنائی ہیں ان تمام کی بدی سے میں کیا کرتا ہوں؟ پناہ میں آتا ہوں. اور پناہ کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی پناہ، اندھیرے کی بدی سے، یعنی اندھیرے کا جو شر ہے اس سے پناہ میں آتا ہوں جب کہ اندھیرا آ جاتا ہے. کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اندھیرے سے مراد ہر اندھیرا، یعنی کوئی گمراہی بھی ایک اندھیرا ہے، دل کا سیاہ ہونا یہ بھی ایک اندھیرا ہے، اور گناہوں میں پڑ جانا یہ بھی ایک اندھیرا ہے. تو اس سے سب قسم کے اندھیرے مراد ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور بدی سے عورتوں کی جو گروہ میں پھونک ماریں، یعنی وہ عورتیں جو جادو کرتے وقت پھونکے مارتی ہیں ان کی بھی برائی سے میں کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہاں پہ گروہ میں پھونکے مارنے والوں سے وہ جماعتیں ہیں، وہ لوگ مراد ہیں جو جادو ٹونا کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ظاہر اپنے جتنے مختلف اعمال کرتے ہیں وہ اس میں عملیات کرتے ہیں، وہ پھونکے مارتے تھے، تو وہ سارے ان سے مراد ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو ان میں بھی عورتیں شریک تھیں، اس لیے پھر ان عورتوں کا ہی ذکر کر دیا. ومن شر حاسد اذا حسد، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے، یعنی برا چاہنے والا جو حاسد ہوتا ہے اس کی بدی سے بھی میں کیا کرتا ہوں؟ پناہ میں مانگتا ہوں جب کہ وہ ٹوک لگانے لگے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ جو حاسد ہے وہ یہ چاہتا ہے، دل ہی دل میں چاہتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس نہ رہے. ایک تو ایک اس کا خیالی بات ہے، لیکن وہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ عملاً بھی کام شروع کر دیتا ہے، وہ یعنی چھیننے کی یا اس کو مارنے کی یا اسے چیز لے لینے کی، غصب کر لینے کی اس کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے وہ حالت مراد ہے. یعنی اگر تو وہ برا سوچتا ہے کہ کسی کے پاس فلانی چیز نہیں ہونی چاہیے تو وہ اپنی اس کی ٹینشن ہے نا، وہ خود ٹینشن میں آئے گا. لیکن ہمیں کیا ٹینشن؟ ہمیں تو ٹینشن اس وقت ہوگی جب وہ حملہ کر کے ہم سے کوئی چیز لینا چاہے، یعنی عملاً کوئی کام کرنا چاہے تو پھر ہمیں کیا ہوگی؟ اس کی ٹینشن ہوگی. یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان دونوں صورتوں کا نام ہے معوذتین. معوذتین، اس میں تعوذ آیا نا، یعنی قل اعوذ برب الفلق ہے اور قل اعوذ برب الناس ہے، اس میں پناہ مانگی گئی ہے. تو ان کا نام بھی اسی مناسبت سے معوذتین رکھا گیا ہے. ان کو معوذتین کہتے ہیں. معوذتین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات بھی آپ کے اوپر نازل ہوئے اور کوئی ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے، تو اس وقت پھر یہ دونوں جو ہے نا صورتیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے یہ صورتیں تنقید کی تھی کہ اس طرح جو ہے پناہ مانگا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کو تلاوت کر کے اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے سارے جسم پر مل لیا کرتے تھے، کیونکہ شرور تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. تو ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظتی حصار میں بندہ آ جاتا ہے. بچوں پہ بھی جو ہے نا اس کو پھونکا کرتے تھے. اور دوسری صورت جو ہے معوذتین کی دوسری صورت ہے وہ صورت الناس ہے، جو مکی صورت، اس کی 6 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی. ملک الناس، یعنی اے نبی جی آپ یہ فرمائیں کہ میں اللہ یعنی جو لوگوں کا رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں. پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جب میں نے پناہ لے لی تو اب مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. پناہ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آدمی کے پیچھے کوئی لوگ لگے ہوں اور وہ آپ کے پاس آ جائیں کہ مجھے پناہ دے دو، تو آپ پناہ دو گے اور جو اس کو ڈھونڈنے آئے گا آپ کہو گے مجھ سے بات کرو، کیا بات ہے. اب وہ میرے پاس ہے، وہ میری حفظ و امان میں ہے، میں نے اس کو اپنے امان دیا ہوا ہے، آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. ملک الناس، جو ملک ہے یعنی لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو کتنی ہی مخلوقات ہیں، وہ بہت زیادہ مخلوقات ہیں، لیکن یہاں پہ انسان ہی کے ذکر کیوں کیے؟ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صفات عطا فرمائی ہے نا، وہ صفات کسی اور میں نہیں ہے. تو اس لیے انسان کا جو شرف ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے نا. اور جو انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس لیے پھر اسی کا ذکر کیا کہ لوگوں کے بادشاہ کی، یعنی لوگوں کے معبود کی، انسانوں کے معبود. من شر الوسواس الخناس، کس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں؟ اس کی بدی سے، اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، یعنی شیطان مراد ہے. یعنی جو لوگوں کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے اور نظر نہیں آتا. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے. جب وہ ہوش میں آ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دبک جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ غافل ہوتا ہے تو شیطان دوبارہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے. تو جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک مجلسوں میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تب تو شیطان اس کو دھیان سے اگر پڑھ رہا ہو تو شیطان تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جیسے وہ غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان پھر اپنا کام دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. آخری آیت میں فرمایا کہ من الجنۃ والناس، یعنی شیطان جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. قرآن پاک نے ایک اور مقام پر بھی یہی فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے نا، یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے کہ جو جن شیطان ہیں وہ نظر نہیں آتے اور جو ہے نا انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. لیکن انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں. ان کے دل میں کوئی بات ہے، وہ مجلس میں بیٹھے، اس کی بات سنی تو دل میں ہے نا برے برے خیال. تو یہ انسانی شیطان ہے. اور اس لیے آیت کریمہ میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے. شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کو گناہ پر مجبور کر سکے. وہ راہ ضرور دکھلاتا ہے، وہ سجھاتا تو ہے، لیکن کوئی کسی کو دھکا دے کے کوئی گناہ نہیں کرواتا. جب بھی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو خود سوچے کہ میں نے یہ جو گناہ کیا ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے کہ مجھے کسی نے کوئی دھکا دے کے گناہ کروایا. میں نے چوری کی ہے، میں نے کوئی کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، یا کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، یا جو بھی کیا ہے، اگر وہ چاہے تو نہ کرے. یعنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. شیطان تو اس کو مثال کے طور پر یہاں پہ کسی کو مال پڑا ہو، کسی کا موبائل پڑا ہو، تو شیطان کہے گا کہ یار دیکھو موبائل ہے، کوئی کیمرہ ویمرہ بھی نہیں لگا ہوا، تم اٹھا کے اس کو چوری لے جاؤ، کسی کو کیا پتہ چلنے، بند کر دینا بس. تو شیطان اتنا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ہاتھ کو کھینچ کے اس کی طرف لے جائے کہ اٹھا کے لے جاؤ. ایسا نہیں کر سکتا. وہ صرف چال بناتا ہے، وہ صرف توجہ دلاتا ہے، وہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، لیکن کام انسان خود کرتا ہے. اگر ذرا سی بھی اس کے اندر، انسان کے اندر ہو کہ میں کیوں کروں، تو وہ نہیں کرتا. ظاہر ہے ہر بندہ تو چور نہیں ہوتا نا، لیکن یہ تعویلیں اور وسوسے تو شیطان ہر کسی کو دیتا ہے. اس کے کئی اثرات ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. آدمی نیک ماحول میں جڑتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے شیطان کی باتوں میں نہیں آتا. لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کرتا کہ بھئی جا تو گناہ کر، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ کے لے کے جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. شیطان کے پاس اگر اتنی پاور ہوتی تو پھر انسان اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے شیطان کو اتنی پاور دی ہے، میں اس کے مقابلے میں کر کیا سکتا تھا، مجھے تو مجبوراً اس کی بات ماننی تھی. حالانکہ ایسی بات ہی نہیں ہے. جی وہ تو ہے، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت، آپ نے کہا کہ برائی میں جو اٹریکشن ہے، یعنی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ترغیب دی ہے. ایک طرف اللہ کی ترغیب ہے اور ایک طرف شیطان کی ترغیب ہے. اب وہ بندے پہ ہے نا وہ کس کی مانتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے شیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ فقر کا، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو وہ انسان بھی کس کی بات مانتا ہے؟ شیطان کل کو کیا کہے گا کہ میں نے تمہیں ایک بات کی تھی، اللہ نے بھی بات کی تھی، میں نے بھی کی تھی، تم نے اللہ کی نہیں مانی، میری مان لی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں مجرم ہوں تمہارا۔ تم چاہتے تم چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی بات مان سکتے تھے، تم نے نہیں کیا اس طرح اور میری بات مانی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اس کو بھگتو۔ تو شیطان کے پاس پاور اتنی نہیں ہے کہ وہ انسان کو مجبور کر سکے۔ اس کی شیطان ان کید شیطانی کان ضعیفہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان کے جو چال ہے نا وہ کمزور چال ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تھوڑی سی بھی آدمی کے اندر جو دوسری طاقت ہو، روحانی طاقت ہو، وہ چاہے بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہو، جماعت میں جانے سے حاصل ہوتی ہے، مسجد میں ہر وقت بیٹھنے سے ایک روحانیت ملتی ہے، جو بھی ہو علم حاصل کرنے سے، تو وہ پھر شیطان کی چالوں میں نہیں آتا، آسانی سے نہیں آتا۔ وہ ظاہر ہے وہ اگر زیادہ محنت کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے آ بھی جائے، لیکن اس کی چال ہوتی کمزور ہے البتہ۔ اور یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکائے میں آنے سے انکار کرے، اللہ کی پناہ مانگ لے، تو شیطان اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کسی کے دل میں غلط بات آئی، کو گناہ کا خیال آیا، تو کہہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا ذکر کرے گا، شیطان چلا جائے گا۔ نہیں ہوتا پھر بار بار کرے، پھر کوئی اپنے آپ کو نیک کام کی طرف متوجہ کر دے، خالی بیٹھا ہوگا نا تو خالی دماغ تو شیطان کا گھر ہے، وہ تو اس کو نئی نئی چیزیں سجائے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اللہ کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتا نا، جب وہ لامحالہ پھر کیا ہوگا، بھاگ جائے گا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی، اور اختتام سورۃ الناس پر ہوا ہے، جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا۔ شروع اور آخر میں جو مناسبت ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ شروع میں تو یہ ہوا کہ اللہ سے کہا سیدھے راستے پہ چلا، اب سیدھے راستے پہ چلنے شیطان کہاں دیتا ہے، وہ کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ جاتا ہے، کبھی انسانوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی جنوں کی شکل میں آتا ہے، کبھی جو ہے نا خیالات کی شکل میں آتا ہے، وہ راستے میں چلنے نہیں دیتا۔ تو جب بھی وہ چلنے میں رکاوٹ ڈالے تو یہ صورت پڑھ لے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور شیطان چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو آدمی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اتنے لوگ ابھی بھی ہیں جو گناہ نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، یعنی گناہ نہ ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن انسان ہے گناہوں سے ہو ہی جاتا ہے نا گناہ، تب وہ کیا کریں، وہ کہ معافی مانگ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ ان آدم کا ہر بیٹا یہ بہت زیادہ خطا کرنے والا ہے، لیکن کیا ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گناہ گار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ یعنی گناہ کیا، اس کو توجہ ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اللہ کا حکم مجھ سے ٹوٹ گیا، پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہ ختم، پھر اس سے ہو گیا گناہ۔ یعنی انسان دن میں 24 گھنٹے کی زندگی میں کئی مرتبہ اس کے سامنے ایسی باتیں آتی ہیں، وہ گناہوں سے ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً معافی مانگ لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے کہ بھائی آئندہ میں نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے معافی مانگتا مانگتا روزانہ کا حساب روزانہ ہی کلیئر کرتا جائے گا، اور اگر مخلوق کا کوئی حق دینا ہے وہ بھی دیتا جائے، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ جنت میں ہی جائے گا وہ۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے دنیا میں، جتنے بھی پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور جماعتوں میں جانا، مسجدوں میں جانا، نمازیں پڑھنا، اس کا مقصد کیا ہے کہ جنت میں چلے جائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دے گا وہ کامیاب ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب روزانہ کی پریکٹس رہے گی، اول تو یہ کہ کوشش کریں گناہ ہو ہی نہ، پھر اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو فوراً معافی، انسان کا کوئی حق مارا اس سے فوراً معافی، کوئی اس سے بری بات کی اس سے فوراً معافی، تو انشاءاللہ پھر صاف صاف جائیں گے جنت میں، اور سیدھے ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
سیدھا سیدھا چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے ہم سب کو. کل سے انشاءاللہ پھر ہوگا. دل ساتھ نہیں دیتا، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. دل ساتھ نہیں دیتا.